میں فال آف بغداد، تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا تباہ اور خلافت بنو عباس کا چراغ گل، عربوں کی سیادت و قیادت اس وقت سے ختم۔ جو خلا پیدا ہوا وہ اس قوم نے پر کیا جن کے ہاتھوں عذاب آیا تھا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے فاطمہ امید کعبے کو سکن کھانا۔ ایک انٹرم پیریڈ تو ایسا گزرا ہے کہ جس میں طوائف الملوک کی ظاہر بات ہے کوئی بڑی تہذیب، بڑا تمدن، بڑی سلطنت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اس کی جگہ پر کسی دوسرے اسٹرکچر کے بننے میں وقت لگتا ہے۔ درمیان میں وہ طوائف الملوک کی چھوٹے چھوٹے سلطان، چھوٹے چھوٹے امراء، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، پورے عالم اسلام۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ جو ترک ایک اصل میں یہ سمجھیے کہ نسل ہے قوم، ہم مغل کو علیحدہ سمجھتے ہیں، ترکوں کا اصل میں بربری ترک، یہ سب ترکان ہیں، ان کی مختلف نسلیں۔ ترکان تیموری کو ہم مغل کہتے ہیں، ترکان صفوی کی حکومت قائم ہوئی ایران، ترکان تیموری یعنی مغلوں کی بہت بڑی مملکت قائم ہوئی ہندوستان۔ ترکان سلجوقی سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ خلافت بنو عباس کے دور میں ہی بہت کافی پاورفل ہو چکے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں حکومتیں۔ اسی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی۔ ہندوستان میں 1206 میں دلی کے تخت پر قطب الدین احمد بیٹھے غلام، پھر وہ التمش کے سب خاندان غلامہ ہیں۔ ادھر مصر میں مضبوط حکومتیں کوئی ہندوستان میں خاندان غلامہ تھی، ادھر مصر میں ممالک، مملوک کہتے ہیں غلام، ملکیت، یہ سب ترک۔ تو ان دونوں کی حکومتیں عظیم ترین قائم۔ ہندوستان میں تو دور کئی آئے، ہندوستان میں پہلے خاندان غلامہ، پھر خلجی، لودھی، سادات، مختلف خاندان، کچھ 350 برس میں 1206 سے 1526 تک 320 برس میں یہ کئی خاندانوں کی حکومتیں توڑ پھوڑ ہوئی۔ پھر 1536 سے مغل آئے، کہنے کو تو 1857 تک رہے لیکن حقیقت میں 150 برس ہے، جن کو کہا جائے کہ صحیح یہ جو 6 بادشاہ ہیں، بابر، ہمایوں کا تو خیر نہ ہی شمار کیا جائے، اکبر ہے، جہانگیر ہے، شاہجہاں ہے، اور اس کے بعد جو طوائف الملوک ہندوستان۔ لیکن اسی صدی میں 13ویں صدی کے اختتام کے قریب 1288 میں ایک ترک سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان، یہ خاندان عثمانی جو ہے حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اکثر لوگ ان کے اس میں بھی مغالطے میں دیکھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ امریکہ کے ڈاکٹر بھی اس مغالطے میں تھے کہ شاید ان کا تعلق حضرت عثمان سے، جیسے بنو عباس کا حضرت عباس سے ہے، یہ عثمانی سلطنت جو ہے یہ شاید یہ حضرت عثمان کی نسل سے، کوئی بات نہیں، یہ تو ترک۔ عثمان بیگ اس کا نام تھا، سردار کا، اس نے چھوٹی سی حکومت قائم کی۔ ایسے تمام مسلمانوں کی حکومتیں تھی، اناطولیہ پورا کا پورا جو مسلمانوں کا تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں، لیکن عثمان بیگ نے 1288 میں اس وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا صرف ایشیائی ترکی تھی، اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی۔ 1288 سے لے کر کے بعد جو حکومت ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی، اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سلسلے میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے، مغلیہ دور آیا ختم ہوا، انگریز بھی آ گئے، لیکن یہ کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ وہاں قائم، کوئی دخل نہیں، عروج و زوال انہی کے درمیان آئے، کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی چھپڑ گئی۔ پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایشیا مائنر جس کو آپ کہتے ہیں، ایشیا کوچک، اناطولیہ کا پورا علاقہ، اور یورپ میں بھی بہرحال 3% کا رقبہ جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے، آج بھی وہ مملکت قائم ہے، اور اس مملکت کے اندر نوٹ کیجیے پورے 400 برس کا خلافت، ویسے تو 600 برس سے داخل ہو چکے ہیں، 1288 سے لے کر اور یہ 1992 تک، یہ تو 700 سال کی حکومت، لیکن یہ کہ خلافت جو ہے وہ 1520 سے چلی، یہ ذرا دین میں رکھیں، جبکہ انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، مصر کو بھی فتح کر لیا، عظیم ترین 3 بر اعظموں پر دنیا میں کوئی اور حکومت اور کوئی اور سلطنت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ، پورا حجاز، پورا یمن، پورا عراق، شام، مصر، اور پھر یہ لیبیا، الجزائر، تیونس تک، یہ سب کے سب پورا ایشیا مائنر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑا رقبہ، تمام بلقان اسٹیٹس، ہنگری اور یہ علاقے جو ہے یوگوسلاویا، سب کے سب جو ہے یہ ایک مملکت 3 بر اعظموں کے اوپر ہوئی ہے۔ تو 1520 سے خلافت شروع ہوئی ہے، اور 1920 سے لے کر 1924 4 سال میں درجہ بدرجہ ختم ہے، وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ درجے کیا ہیں۔ ایک دم ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر کچھ وقت لگا ہے، 4 سال کے عرصے میں وہ نیچے گری ہے، 400 برس تک قائم رہی، اور 4 برس میں پھر وہ زمین۔ اور خاص طور پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ بقیہ جو خلافتیں تھی، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت، ان سب کو تو چیلنج کرنے والے کوئی نہ کوئی سامنے آتے تھے۔ بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج کیا پہلے حسین بن علی نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر یہ کہ خلافت بنو عباس کو چیلنج کرنے والے حضرت زید
حضرت حسن کی اولاد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہیں کی اولاد میں سے ایک اور نفس زکیہ اٹھے جن کا نام اصل میں محمد بن عبداللہ ہے، نفس زکیہ ان کا نام۔ تو ان خلافتوں کو چیلنج کرنے والے اٹھے ہیں، لیکن یہ بات غور کر لیجیے، پورے 400 برس میں پورے عالم اسلام میں دوسروں کی خلافت کو کسی نے چیلنج کیا؟ متفق علیہ خلاف پورے عالم اسلام میں، اگرچہ پورا عالم اسلام ان کی حکومت میں شامل نہیں، خلافت کو مانا، جہاں کہیں کہ حکومت بدلتی تھی وہاں سے منگواتے تھے اپنے لیے سند، اور پورے عالم اسلام میں خلیفہ کا نام دیا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے، 400 برس کا خلافت کا جاری رہنا، اور وہ اس شان کے ساتھ وہ کسی وہ انڈسپیوٹڈ مجمع علیہ متفق علیہ خلافت۔ اس میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جغرافیہ کا بھی آپ اپنے ذہن میں اور وہاں کا جو مسئلہ ہے جماعت اناطولیا، وہ تو آپ نے نقشے کے اندر دیکھا ہوگا، کافی بڑا رقبہ ہے، اور اصل 97% ترکی موجودہ جو ہے وہ اسی میں، 3% جو ہے یورپ۔ اس کی آبادی کوئی 5.5 کروڑ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نصف ہے تقریباً۔ اس میں سے 1 کروڑ کے لگ بھگ صرف ایک شہر استنبول، پورا ملک خطہ مرتفع ہے، نہایت زرخیز، سرسبز، شاداب، قابل دید، اونچائی نچائی، لیکن ہر جگہ پر آپ کو کہیں زمین ننگی نہیں ملے گی، دریا ہے بکثرت، جھیلیں ہیں بکثرت، نیچے پانی کی، اور ابھی ہم نے وہاں پر جو کچھ معلوم کیا، ہر شے ان کی اپنے ہاں موجود ہے، ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کس طرح کی ہے، 6 دن ہم نے اس میں گزارے ہیں صرف ایک شہر استنبول، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ پورے ملک کی 1/5 آبادی کی وجہ سے یہ شہر شاید دنیا کے اس اعتبار سے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہوگا کہ یہ ایک تو یہ کہ نگینے کے طریقے سے یہ یورپ اور ایشیا سنگم ہے ان کا ٹکراوا۔ ایک سمندر ہے جو پورا ترکی کے اندر ہی بحر مارمورا، جسے ایک چھوٹی سی آبنائے ملاتی ہے بحیرہ اسود کے ساتھ، بلیک سی کے ساتھ، اس کو باسفورس کہتے ہیں۔ جنوب میں ایک لمبی سی گلی ہے پانی کی، ادھر دانیال ڈاڈلی، وہ ملاتی ہے اسے بحیرہ روم سے، لیکن بحیرہ مارمورا جو ہے پورا کا پورا وہ ترکی کے اندر ہے، یعنی یورپی ترکی اور ایشیائی ترکی کے مابین ہے۔ اور استنبول شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور عظمت پاریلا اگر مسلمانوں کی دیکھنی ہو تو شاید دنیا کا کوئی اور شہر نہیں ہے کہ جو ہم اللہ جتنی عظیم مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، اگر اس وقت ان کی مینٹیننس نہیں، برا حال، خستہ حال۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی بہت خستہ حال ہے، اس کے ساتھ جو مسجد ہے مغرب کی نماز ہم نے وہاں ادا کی ہے، لیکن یہ کہ نظر یہی آیا کہ صرف وہی لوگ تھے کہ جو وہ ڈاکٹر کا پورا گروپ آیا ہوا تھا، مقامی آبادی بہت نہ ہونے کا۔ اس اعتبار سے عظمت پارینا دیکھنی ہو تب بھی جا کر دیکھیے، اور اسلام کی بےچارگی دیکھنی ہو تب بھی جا کر دیکھیے، یہ دونوں کنٹراسٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے۔ عظیم ترین مسجد ہے وہاں، ہماری بادشاہی مسجد کو اپنے یعنی یہ سمجھیے کہ شہر کے رقبے کے اعتبار سے ہم کہتے تھے دنیا کی بڑی سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن وہ تو شہر ہے، باقی یہ کہ ان کے جو عظیم الشان حال انہوں نے بنائے جتنے عظیم اتنے بلند کو دیکھ کر انسان حیران ہے۔ سلطان محمد فاتح کی مسجد، سلطان سلیمان کی مسجد، ایک ایک مسجد اپنی جگہ پر عظمت کا بہت بڑا نشان۔ اگر کہ جیسا کہ میں نے کیا اس وقت حالات جو ہے ان کی اثر و بیش ایک دن کے لیے ہم برسا، ایک شہر برسا اس وقت کہلاتا ہے، یہ بروسا ہے پرانا، بے رے واو فاد ہے۔ اور جب سلطان ارطغرل کے بیٹے سلطان نے عثمان نے جب سلطنت قائم کی تھی تو پہلا دارالخلافہ یہ ایشیائی حصے میں ہے، تقریباً کوئی 150-200 میل کا فاصلہ ہوگا استنبول سے۔ وہاں کے حالات مختلف ہیں، وہاں سلطان بایزید یلدرم کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے بہت اچھی ہے، اور اس وقت بھی بہت آباد ہے۔ ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر کہ وہاں ایک ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے 2 دن قبل، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز، ظہر کی اذان سے پہلے کثیر تعداد میں لوگ ہیں۔ اتنا کنٹراسٹ بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ استنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کہ برکھا کے اندر جا کر آپ دیکھیے تو وہاں پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایسا محسوس ہے کہ جمعے کی اذان سے پہلے جس مسجد بنی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے ان کا جو شکر ہو، اور پاکستانیوں سے نہایت محبت وہ بھی وہی نظر آتی ہے استنبول میں۔ استنبول کو ہر اعتبار سے مغربی تہذیب کے اندر بری طریقے سے جو سمجھیے کہ پوری طرح گم ہو چکا، وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان نہیں۔ باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے ہر طرح سے انہیں دیے، لیکن معاشی حالات نہایت نازک سے گئے، انفلیشن آسمان سے باتیں، کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے۔ وہ کچھ اعداد و شمار لے کے آئے ہیں، میرے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی برادر رشتےدار احمد تھے، نظام میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تفصیل سے آئیں گے فیکٹر فگر کے ساتھ کہ کس طرح ہر مہینے ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت ہے، اور کس طرح یہودیوں نے انہیں ٹھنڈے دے رکھا، اور پوری معیشت جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ان کے ہاں
ہر چیز کنزیومر کو بس اس کی کھپت، جو خرچ کر دینے والی چیزیں ہیں، لباس ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی محتاط بازاروں میں بھری نظر آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یعنی یوں سمجھیے کہ شراب پانی کی طرح ایک عجیب کنٹراسٹ ہے اس اعتبار سے. خنزیر وہاں نہیں کھایا جاتا، لہٰذا یہ تو اطمینان ہوتا ہے آپ جہاں جائیں جا کے کھانا کھا لیں، آپ کو پتا ہے یہاں حرام چیز کھانے میں نہیں، لیکن شراب پانی کی طرح یہ بھی نظر. یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا گائیڈ تھا، اس نے کہا بڑے ہی فخر کے ساتھ ایک جگہ جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف سے ایک علاقہ بتایا اور پھر کہا یہ اتنے ریسٹورانٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب خراب اور ہر جگہ ہے، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں. رمضان میں ہم شراب نہیں پیتے. ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب باقی تو پیتے. کسی نے پوچھ لیا کیا روکے؟ ہاں بالکل کوئی اس کے اندر کوئی گیٹ کی کانشنس، کسی طرح کی کوئی انہیبیشن، کوئی کسی درجے کی کوئی شرمندگی، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں. رمضان تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہی پورا سال ہو جائے، کوئی ایسی شکل بن جائے کہ پورا سال ہر روز عید میں اس کے حلوہ خورت کرتے. اللہ کرے کہ پورا سال جو ہے وہ رمضان کی شکل بن جائے تاکہ وہاں پہ شراب کی لعنت کا